ائمہ اربع کا اس بات پر اتفاق ہے، ائمہ اربع امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ائمہ اربع ہیں۔ اور پیچھے کسی درس میں یہ بات عرض بھی کر چکا ہوں کہ انہی چار اماموں کے اقوال جو ہے یہ مفتابہی ہیں، معمول بہا ہیں۔ اور یہ بات بھی آج نوٹ کر لیں کہ ان چاروں اماموں کو برحق ماننا یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الفقہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ان چاروں اماموں کو برحق ماننا یہ اسلام کے فرائض میں سے۔ ائمہ اربع اس پر متفق ہیں، اتفاقی طور پہ ان کی تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بات ہے۔ کتاب المعیار میں ابن عرفہ نے اور ساری لکھی ہیں کہ ائمہ اربع کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کے لیے دعا سرن مانگنا تو افضل ہے، کیونکہ دعا جو سرن مانگی جاتی ہے وہ جہرن سے سرن افضل ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے فتاوی، یعنی ان کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، کتاب المعیار میں امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ امام کبھی جہرن بھی دعا مانگ لیا کرے تاکہ مقتدیوں کو تعلیم ہو جائے، یعنی ان کو تعلیم کی غرض سے کبھی کبھی جہرن بھی دعا مانگ لیا کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ائمہ اربع کا اس پہ اتفاق ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ جو عمل مستحب ہو بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چاروں کا اتفاق ہے۔ آپ یہ پڑھتے چلے آ رہے ہو، کسی مسئلے میں ایسے جو مسئلہ ایسے آ جاتا ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر ہے یہ کوئی ایسا باب آ گیا جس میں ائمہ کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ تو اگر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہوتا، اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہوتا، تو یہ لوگ خیر القرون کے لوگ ہیں، احادیث اور قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن اور احادیث سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مسائل کا استنباط ان حضرات نے کیا ہے۔ تو اگر یہ ثابت نہ ہوتا تو یہ حضرات کبھی بھی اتفاق نہ کرتے اور کبھی نہ بتاتے کہ امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مستحب عمل ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ جہرن تعلیم کے لیے کبھی مانگ لیا کرے، ہاں سرن دعا مانگنا افضل ہے۔ سرن دعا مانگنا کیا ہے؟ یہ افضل ہے، ان تمام حضرات کی فقہ کی کتابوں میں لکھی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ سوائے چند حضرات کے، ایک شہاب الدین ابن عراقی یا عرافی کے نام سے ہے، انہوں نے ایک کراہیت کا قول لکھا ہے، اور کراہیت کے قول کی وجہ بھی لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ امام اگر جہرن دعا مانگتا ہے اور مقتدی اس کی دعا بھی آمین کہتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں جمع ہوں گی۔ ایک تو امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو افضل ہوتا ہے، پہلے تو یہ اس کے دل میں بات آئی کہ میں افضل ہوں اس لیے مجھے امام بنایا، اور دوسری اور لوگ میری دعا بھی آمین کہہ رہے ہیں، فرمایا اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے اس لیے کراہیت ہے، اور اگر یہ تکبر کی قید نہیں ہے تو کوئی اس میں کراہیت بھی نہیں۔ اور اس دعا کے جو مسئلہ بنا کہ فرائض کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں، یہ اصل میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات میں سے ایک تفرد ہے کہ وہ تو اس کے بھی قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ جتنی دعائیں ہیں حتیٰ کہ الباقیات الصالحات، یہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہ تو کہتے یہ بھی نماز کے اندر ہی پڑھا جائے اور سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو جائے۔ حالانکہ احادیث کثیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کے اندر آپ قرآن پاک کی آیت یا حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ تو مانگ سکتے ہیں، یعنی امور آخرت مانگ سکتے ہیں، امور دنیا کے لیے نماز کے اندر امور دنیا میں سے کوئی چیز آپ نہیں مانگ سکتے۔ ممانعت فرمائیے۔ تو اگر یہ سارے اذکار اور ساری دعائیں نماز کے اندر ہی مانگ لی جائیں، نماز کے اندر ہی مانگ لی جائیں، تو نماز کے بعد یہ جو کثیر روایات ہیں دعائیں مانگنے کا وہ کدھر سے آئے گا؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تفرد جو تھا وہ پھیلا، اور اس تفرد نے یہاں تک شدت اختیار کی کہ لوگوں نے فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کو کیا کر دیا؟ بدعت اور ناجائز کہہ دیا۔ لیکن یہ ان تمام احادیث اور تمام فقہ کی کتابیں اور یہ تمام دلائل کے باوجود ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی 10 سالہ مسجد نبوی میں پڑھائی ہیں، لیکن التزام نہیں فرمایا۔
التزام یعنی ایک چیز کو لازم پکڑ لینا اور اس کے اوپر لوگوں کو جمع کرنا، اور اگر کوئی امام جو ہے وہ دعا نہ مانگے اس پہ نکیر کرنا، یا کوئی آدمی دعا کے لیے نہ بیٹھے چلا جائے اپنے کام سے، اس کے اوپر جو ہے نا نقد کرنا، آپ چلے گئے، یہ التزام غلط ہے۔ طریقہ یہ ہے جو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں کہ تین نمازوں میں ظہر اور مغرب اور عشاء، ان کے بعد چونکہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا ان میں مختصر دعا مانگی جائے، اور دو نمازیں جن کے بعد نوافل سنتیں نہیں ہیں، فجر اور عصر میں، ان میں جو ہے نا وہ لمبی دعا مانگی جائے، لیکن کبھی کبھی جو ہے اس میں سرن دعا مانگی جائے، زیادہ تر سرن دعا مانگی جائے، کبھی کبھی جہرن مانگ لے، زیادہ تر سرن دعا مانگی جائے، کیونکہ سرن دعا جہری دعا سے افضل ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ ہر آدمی کی جو ضرورت ہے وہ خود مانگے گا، اپنی ضرورت کو خود اللہ جل شانہ سے مانگے گا، ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنا یہ خرافات پیدا ہوئے ہیں اور جتنا یہ مسئلہ بنا ہے، اس مسئلے سے بھی بارات میں جہری دعا سے بچی۔ پہلا جملہ امام صاحب جب نماز پڑھائے تو پہلا جملہ تیز کہیں، پہلا جملہ جو ہے نا ہاتھ اٹھا کر ایک جملہ تیز کہہ دے، سمجھے کہ نہیں، اور اس کے بعد امام بھی اور مقتدی بھی خاموشی سے اپنے لیے مانگے، دعا مانگ لیں، اس کے بعد جب دعا ختم کریں تو پھر آخری جملہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یہ جملہ آخر میں اور شروع میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ دو جملے آخر اور شروع میں تیز زور سے مانگ لیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امام صاحب نے دعا شروع کر دی اور امام صاحب نے دعا ختم کر لی۔ درمیان میں امام بھی آہستہ خاموشی سے مانگے، مقتدی بھی خاموشی سے اپنی ضرورت مانگے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جو چاہیں اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس آدمی نے وہ مصباح الظلوم میں ابو ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی نے جو مانگنا ہے اللہ سے فرض نماز کے بعد مانگ لے، تو اس دعا پہ عمل بھی ہو جائے گا، اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور یہ جو ہے نا وہ سری دعا افضل ہے، اس پہ بھی آ جائے گا۔ اور کبھی کبھی جو ہے جیسے تین نمازوں میں تو بالکل مختصر، اللہم انت السلام و منک السلام، یا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، دو چار جو دعائیں ہیں وہ مانگ کے مختصر نوافل میں لگ جائے، کیونکہ یہ سنت فرائض کا تکملہ ہے۔ فرض تب کامل ہوتا ہے جو اس کے بعد سنت شریعت نے رکھی ہے مؤکدہ، جب وہ پڑھ لی جاتی ہیں تو فرض کامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دو نمازوں میں ایک میں کبھی جہرن مانگ لے اور سرن مانگے، اور کبھی کبھی نہ بھی مانگے دعا، کبھی کبھی دعا نہ بھی مانگے، فرض نماز پڑھ لے اور اس کے بعد اپنے نوافل میں سنتوں میں مشغول ہو جائے، امام دعا نہ مانگے۔ لیکن یہ کام اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے میں نے عرض کیا، شرقاً غرباً جنوباً شمالاً پوری دنیا کے اندر مسلمان نمازوں کے بعد دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ایسا کوئی جملہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور لوگوں نے عمل کر لیا، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ائمہ مساجد جتنے بھی ائمہ ہیں وہ تمام کے تمام اس بات کو پہلے سمجھائیں، یہ مسئلہ بڑے پیار محبت سے سمجھائیں کہ جی حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے، ہم قائل ہیں، لیکن التزام نہیں کیا، کبھی نہیں بھی مانگی کبھی مانگ بھی لی، تو لہٰذا ہم حضور کی سنت پوری کریں گے نا، ان کو سمجھائیں، یہ سارے مسائل ان کے سامنے رکھیں، پھر آہستہ آہستہ مہینے دو مہینے میں جب یہ سمجھائیں گے، اور اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ پہلا بنیاد پہلی یہاں سے رکھے کہ امام کو یہ کرے کہ تین نمازوں میں مختصر کر لے دعا، اور دو نمازوں میں سے ایک میں سرن مانگ لے، ایک میں جہرن مانگ لے، اور طریقہ ہم نے عرض کر دیا کہ پہلا اور آخری جملہ جو ہے وہ زور سے مانگے تاکہ لوگوں کو یہ تو پتہ ہو کہ امام صاحب نے دعا شروع کر دی، کیونکہ اب چونکہ سب مانگتے ہیں، اب کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں، تو درمیان میں دعا آہستہ مانگی جائے، اور پھر ایسے آہستہ آہستہ لوگوں کو ہر نماز میں سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو التزام ہے، جو بن چکا ہے، جو ہو چکا ہے، جس پہ ہمارے اکابر نے کتابوں میں بڑی زبردست قسم کی بحث کی کہ اس التزام کو ختم کرنا چاہیے، یہ التزام کیونکہ مستحب کو لازم قرار دے دینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ائمہ مسجد وہ اس بات پہ زور دیں، لوگوں کو سمجھائیں، جب یہ بات قرار پکڑ لے تو پھر کبھی نہ مانگے کبھی مانگ لے، سرن مانگے کبھی تعلیماً جہرن مانگ لے، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جس کو اتنا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو طریقہ ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں کہ التزام کو ختم کرنے کا طریقہ ایسے ہے کہ پوری دنیا مانگتی ہے، کیسے آپ ختم کریں گے؟
اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ائمہ مسجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو صحیح مسئلے سے واضح کریں کہ بھی حضور علیہ السلام نے اس طرح جو ہم 5 وقت نماز میں خصوصی طور پہ دعا مانگتے ہیں اور لازم قرار دیا ہے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں جیسے ہم نے روایات پیش کر دی ہیں، لیکن حضور نے نہیں بھی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نماز کے بعد اتنی دیر ٹھہرتے تھے جتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال پڑھ لیتے، اس کے بعد آپ نوافل سنتیں مشغول ہو جاتے۔ تو یہ روایات بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مختصر ذکر، لیکن یہ اذکار، یہ احادیث حضور نے نمازوں کے بعد کہی ہیں، اسی لیے تو صحابہ نے سنی نہیں تو ہم تک پہنچی ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ کہنا کہ ہے نہیں بدعت ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ جو التزام کی غلطی ہے، اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو بدعت اور جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور جو لوگ بالکل سرے سے دعا نہیں مانگتے، یہ تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ التزام سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ بدعت سنت کو کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ایمانوں کا خیال کریں کہ ان کے ایمان کس درجے میں بچیں گے کہ جو سنت کو بدعت کہہ رہا ہے۔ سنت اور بدعت کی تعریف بھی آتی ہے کہ بھی سنت اور بدعت صرف جیسے ہمارے لوگوں کی زبان پہ سود چڑھا ہوا ہے، اب یہ نہیں پتہ سود کی تعریف کیا ہے، سود کہتے کسی کے، ہر معاملے کو جو سمجھ میں نہ آئے اس کو سود کہہ دیتے۔ اسی طرح یہ نہیں ہے کہ اب نہ تو سنت کی تعریف آتی ہے نہ بدعت کی تعریف آتی ہے، سنت کو بدعت کہنا، اپنے ایمانوں کا خیال رکھیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ جو التزام اس وقت شروع ہو چکا ہے، یہ التزام یہ برا ہے، یہ التزام اچھا نہیں ہے، یہ التزام ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ التزام ختم نہیں ہو سکتا ایسے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ائمہ مساجد کے وہ اس بات پہ زور دیں اور کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ یہ بات لوگوں کو سمجھائی جائے نمازوں کے بعد کہ یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کرتے تھے، کبھی مانگتے کبھی نہیں مانگتے۔ 3 نمازوں میں تو بس مختصر کر کے کر لے، 2 نمازوں میں ایک میں سری ایک میں جہرن مانگ لے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہفتے میں کبھی 1 مرتبہ جہرن مانگ لے، ہفتے میں کبھی 1 مرتبہ جہرن مانگ لے تعلیم کے لیے، زیادہ تر سر پہ اکتفا کرے کہ سری دعا جہری دعا سے افضل ہے۔ ائمہ 4 یہی کہتے ہیں۔ یہ طریقہ اور یہ محاکمہ ہے ہمارے پورے جتنے بھی یہ بیان ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ التزام ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ فرض کے بعد دعا کا انکار کرنا، ہاتھ اٹھانے کا انکار کرنا، اجتماعی طور پہ دعا مانگنے کا انکار کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو ثابت نہ ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ التزام والے تو پھر بھی بچ جائیں گے کہ اتنے جمع خفیر علماء کا کر رہا ہے اور تعامل ہے، تعامل الناس، سب سے بڑی دلیل تعامل ہے، یہ سارے علماء کر رہے ہیں، یہ تعامل الناس نہیں ہے، تعامل علماء ہے، علماء کا تعامل ہے، یہ تو پھر بھی بچ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ یہ جملے کرتے ہیں، کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ایمانوں کو ذرا جانچ بھی کر لیں، اپنے ایمانوں کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ایمان بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، کہ ہم حضور کی سنت، صحابہ کی سنت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بدعت کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کس درجے میں ہے؟ علماء سے جا کے یہ مسئلہ پوچھیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے ہم نے اس سنت کو بدعت کہا ہے، مفتیان کرام سے جا کے پوچھیں ہمارے ایمان بچے ہیں کہ نہیں بچے، اس کی ذرا فکر کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔